اس کے لیے اعتماد کا اور اعتبار کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ہر چیز سے نفع حاصل کرنا اور اس کے ساتھ تعلق کو باقی رکھنا یہ معلق ہے اعتماد اور اعتبار کے ساتھ۔ جب تک اعتماد اور اعتبار کی صورتحال باقی رہتی ہے تو وہ تعلق بھی باقی رہتا ہے اور انسان فائدہ بھی حاصل کرتا رہتا ہے۔ جب کسی چیز سے اعتماد ختم ہو جائے، اعتبار ختم ہو جائے تو انسان اس سے جڑ بھی نہیں سکتا اور اس کی خیر اور بھلائیوں کو حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ جس قدر ممکن ہو سکے انسان کو اپنا اعتماد اور اپنا اعتبار باقی بھی رکھنا چاہیے، بحال بھی رکھنا چاہیے۔ ہر ایسے قول سے، ہر ایسے عمل سے، ہر ایسے فعل سے پرہیز کرنا چاہیے جس قول و فعل اور عمل کی وجہ سے اعتماد کی دولت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایمان بھی اعتماد ہی کا نام ہے۔ جس کو خدا کے اوپر اعتماد ہے تو وہ ایماندار ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور جس کو رب تعالیٰ پہ اعتماد نہیں رہا اس کے اندر ایمان نہیں آ سکتا۔ جس کو رب کی ربوبیت پہ، اس کے خالق ہونے پہ اعتماد ہے تو وہ اسی کو رب سمجھے گا، کسی اور کو رب سمجھنے کے لیے تیار۔ جسے یہ اعتبار ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک، جو اس بات پہ اعتماد رکھتا ہے تو وہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ جسے اپنے مالک کے نافع اور ضار ہونے پہ اعتماد ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے، جسے یہ اعتماد ہوا تو وہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا۔ جس انسان کو یہ اعتماد ہوا کہ میرے تمام معاملات کا حل میرے اللہ کے پاس ہے، یہ اعتماد اگر باقی رکھا تو اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ کسی اور دروازے پہ جا کے دستک نہیں کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، نبوت پہ ایمان اور اعتماد رکھنا ضروری ہے۔ جس کو نبی پہ اعتماد نہ رہا تو وہ مسلمان نہیں رہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان اور صادق زبان پہ اعتماد اتنا ضروری ہونا چاہیے، اتنا یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں انسان کو شک ہو، مگر جو بات پیغمبر کی زبان سے حقیقتاً نکل چکی ہے اس میں کبھی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر پیغمبر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو اس کائنات کے سب سے مقدس ترین افراد ہیں انبیاء کے بعد، ان پہ اعتماد کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جن کے واسطے سے ہمیں دین ملا، جن کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا، جن کے واسطے سے ہمیں حدیث ملی، جن کے توسط سے ہمیں عبادات ملی اور معاملات ملے، ان تمام معاملات کے اندر صحابہ کرام کی ذات پہ اعتماد کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر ہم صحابہ پہ اعتماد نہیں کریں گے تو ان کے توسط سے جو چیز ہمیں ملی ہے وہ خود بے اعتبار ہو جائے گی۔ ایک باپ کے اوپر، استاذ کے اوپر اعتماد نہ ہو تو انسان علم حاصل
ایک پڑھانے والا استاد جب وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، شاگرد کو اگر اپنے استاذ کی باتوں پہ اعتماد نہ ہو تو ہر بات میں وہ شک پیدا کرتا جائے، شک کی نظر سے دیکھے، ہر بات اس کی یا ہر کام اس کا وہ مشکوک سمجھتا رہے، تو کبھی اس کو اعتبار بھی نہیں آئے گا، کبھی وہ علم حاصل بھی نہیں کر سکے گا۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا استاذ جو پڑھا رہا ہے صحیح پڑھا رہا ہے، اس اعتماد کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر کچھ حاصل بھی کر سکتا ہے، ذوق بھی ہوتا ہے اور استاذ سے ایک تعلق بھی باقی رکھتا ہے۔ تو حتی الوسع اس تعلق کو باقی رکھنے چاہیے جتنا انسان سے ہو سکتا ہے، اور اس قدر ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو مسلمان پہ بھی اعتبار ہونا چاہیے، ایک دوست کو دوست پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ جب تک اعتبار نہ ہوگا تو وہ تعلق اور رشتہ بھی آگے نہیں چل سکتا اور انسان خیر اور بھلائی کو حاصل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دیتا ہے، کھانے پہ بلاتا ہے یا اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جب وہاں پہ چلا جائے فَلْيَأْكُلْ وَلْيَشْرِبْ، جو کچھ وہ کھانے کے لیے اس کو دے وہ کھا لے اور جو پینے کے لیے دے اس کو پی لے، وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ، اور اس چیز کے متعلق سوال اس سے نہ کرتا پھرے، بھئی یہ تو نے کہاں سے منگوائی تھی، یہ جو کھانا دیا ہے تو نے کہاں سے منگوایا تھا، بھئی یہ گندم اپنی تھی، کس کے پیسے سے لی تھی، اور پیسہ بھی حلال تھا نہیں تھا، ایسا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تو مسلمان کے گھر بیٹھا ہے تو اس پہ اعتبار بھی ہونا ہی چاہیے۔ یہ جو بڑے صوفی صافی بنے پھرتے ہیں انہیں دین اور شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، جی ہم تو بڑے متقی ہیں، ہم نے تو پوچھنا ہے، پوچھنے میں کیا حرج ہے، بہت بڑا حرج ہوتا ہے، بہت بڑا حرج ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان کے گھر بیٹھا ہو، تجھے پتہ ہے کہ واقعی مسلمان ہی ہے اور تو اپنے نظریے کے مطابق اسے مسلمان سمجھتا بھی ہے، تو پھر سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تو اس سے سوال کرتا پھرے۔ اس کے دل کے اندر کیا تاثرات ہوں گے، اس کے دل میں تیرے لیے کیا پیدا ہوگا، اس کے دل کے اندر تیرے بارے میں کیا تاثرات پیدا ہوں گے، تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تجھے پتہ نہیں ہوگا اس کے دل میں میں نے کیا آگ لگائی ہے، وہ آگ کب بھڑکے گی، وہ کب اس کا اظہار کرے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو جب وہ مسلمان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور جو کچھ کھانے کے لیے مل جائے، جو کچھ پینے کے لیے مل جائے، تو وہ چپ کر کے اس کو کھا لے اور پی لے۔ اگر اس کو پینے کی اور کھانے کی ضرورت ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس انسان کا کاروبار مشکوک ہے، اس انسان کی انکم مشکوک ہے، اس انسان کی آمدن مشکوک ہے، تو پھر اسے یہ چاہیے کہ یہ کہہ دے کہ معذرت کر لے کہ میں نہیں کھا سکتا، پھر بھی یہ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کہاں سے کماتا اور تیری کمائی کہاں سے آئی ہے۔ اگر نہیں ہے اعتماد اور بھروسہ اور یقین اطمینان نہیں ہے تو معذرت کر لے کہ میں کھاتا بھی نہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں اور مجھے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان کی عظمت بیان کی ہے، اس کی شان بیان کی ہے، اور باقی جو فاسق ہو، فاجر ہو، بے ایمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، تو اس کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک اس کی کمائی ہے تو آپ کھا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے اور ساری آمدنی اس کی حرام کی ہے، تو پھر جب آپ کو یقین ہے تو پھر کھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اعتماد جو ہوتا ہے وہ بہر صورت مسلمانوں کے درمیان باقی اور برقرار رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ تو اس لیے اجتماعیت کا مسلمانوں کو یہ اسلام درس دیتا ہے۔ اسلام کے جو مسائل ہیں وہ انفرادی بہت کم ہیں، اجتماعی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ انفرادی بہت کم ہیں مگر اجتماعی زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ اجتماعی نماز ہے اور مسلمان پہ جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ حج ہے، یہ تو بھی کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی ہوتا ہے۔ پھر اجتماعیت کے حقوق بیان کیے ہیں کہ جب ایک اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے
تو پھر حق ہوتا ہے بھئی اس دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، دوسرے کی زندگی اور اس کے آرام کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی اور پریشان نہ ہو۔ تو اسلام نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا ہے، اور اجتماعیت تب ہی قائم ہو سکتی ہے جب اعتماد بھی ہو اور قوت برداشت بھی ہو۔ اگر قوت برداشت نہ ہو تو اس جہان کا نظام ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چل سکتا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس دھرتی پہ زندہ رہتے رہیں۔ جو اس دھرتی پہ ہو رہا ہے نا، اس زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں ایک لحظے کے لیے زمین پہ چھوڑ دیا جائے۔ کیا کیا اس دھرتی پہ ہو رہا ہے، مگر اس رب کا حلم ہے، اس رب کا حوصلہ ہے کہ سب کچھ برداشت کر کے دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے عیبوں پہ گناہوں پہ پردے ڈال کے ہمیں سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع دے کے ایک مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اس رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک ایک بات پہ اگر گرفت کرتے جائیں گے، ایک ایک بات پہ گرفت کرتے جائیں گے، ایک ایک بات پہ اگر تنقید کرتے جائیں گے، تو کبھی بھی آپ اس کو آگے نہیں چلا سکتے، وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ قوت برداشت جب ہوتی ہے تو پھر معاملات آگے سے آگے چلے جاتے ہیں، معاملات بڑھتے جاتے ہیں۔ جب قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے تو وہ نظام بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس پوری دھرتی کا نظام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے، ہمارے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے۔ دوست کے ساتھ قوت برداشت کا معاملہ کرتا ہے اور اس کے ہر بات پہ تنقید نہیں کرتا۔ اگر ہر بات پہ تنقید کرنا شروع کر دے گا تو وہ تعلق ایک منٹ بھی نہیں چل سکتا۔ تو بعض چیزیں برداشت کرنے کی ہوتی ہیں۔ ہاں، جب ایک چیز کفر تک پہنچ جائے، انکار تک پہنچ جائے، بے دینی تک پہنچ جائے، الحاد تک پہنچ جائے، تو وہاں قوت برداشت نہیں، وہاں بتانا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، وہاں بتانا چاہیے۔ اور جہاں چیزیں اس طرح اس سے کم ہونی ہیں، وہاں آپ نے اپنے آپ کو برداشت کر کے رکھنا ہوگا اور سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ تو ہر طرح اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اور یہ اجتماعیت تب قائم ہو سکتی ہے جب اعتماد کی دولت موجود ہو۔ اعتماد نہ ہو تو پھر اجتماعیت کبھی باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔